بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعوں کی دو کتابیں، ایک روایت۔ بعد والا راوی اس کو تحریف سے پیش کر رہا ہے، پہلا مصنف اس کو اس طرح لکھ رہا ہے جس طرح میں بیان کروں گا۔ حسن العیاری اس کے حواری جتنے بھی ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے کفر کو ثابت کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے آپ کے صدیق ہونے کی دلیل پیش کروں گا۔ ہمارے پاس صدیق ہونے کی دلیلیں کافی ہیں، آپ کے ایمان کی کافی دلیل، بہت دلائل ہیں، اہل سنت تو بھری ہوئی ہیں، لیکن میں شیعہ کتاب سے آپ کے سامنے دو ریفرنس پیش کروں گا۔ ایک ہے حضرت سیدنا امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ریفرنس ہے اب شیعہ کتاب سے، اور یہ ہماری کتاب باقاعدہ ہماری کتابوں میں اس کا حوالہ ہے۔ اور دوسرا ریفرنس جو آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ انہی کی ہی تفسیر قمی میں، اور پھر آپ کے سامنے میں ایک کنٹرڈکشن رکھوں گا جو شیعہ بعد کا مصنف جس نے اس میں تحریف کی۔ پہلا والا جو میں آپ کے سامنے دوں گا وہ امام خامس امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور عروہ بن عبداللہ کہتے ہیں قال سألت ابا جعفر محمد بن علی رضی اللہ عنہ عن حلیۃ السیوف، کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر محمد بن علی یعنی امام باقر سے سوال کیا عن حلیۃ السیوف، بتائیے کہ تلوار کو زیور سے راستہ کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا لا باس بھی، کوئی برائی نہیں۔ اب ذرا اگلا جملہ قابل غور ہے، مرزا یہ جو حسن العیاری ہے اور اس کے حواری شیعہ گالی شیعہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مومن نہیں مانتے، اور امام باقر کیا فرما رہے ہیں سنیے گا، قد حل ابو بکر الصدیق سیفہ، صدیق حالانکہ ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو آراستہ کیا ہے۔ استدلال کر رہے ہیں، تم ایمان کی بات کر رہے ہو، وہ آپ کے قول سے استدلال کر رہے ہیں۔ اور یہ جو حسن العیاری کا اور ہماری پاکستان بیٹھے ہیں شہنشاہ نقوی وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ شیخین کریمین سے ہمارے لیے وہ آئیڈیل نہیں ہیں، تو امام محمد باقر تو ان کی ذات سے استدلال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حل ابو بکر صدیق سیفہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو راستہ کیا۔ قلت فتقول الصدیق، اب راوی کیا کہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں صدیق، سنیے گا، فوثب، آپ بیٹھ گئے، وثبتن واستقبل القبلہ، قبلے کی طرف منہ کیا، کہا نعم الصدیق، الصدیق، سنو حسن العیاری اور سارے وہ شیعہ جو حضرت ابوبکر صدیق کو مومن نہیں مانتے، سنو وہ کہہ رہے ہو صدیق صدیق صدیق، وہ صدیق ہیں صدیق ہیں صدیق ہیں۔ فَمَن لَمْ يَقُلْ الصِّدِّيقُ فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ لَهُ قَوْلًا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ، اور جو ان کو صدیق نہ مانے حسن العیاری تیرے خلاف انہوں نے بد دعا کر دی ہے، امام جعفر صادق امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور جو ان کو صدیق نہ مانے اللہ اس کے قول کو دنیا آخرت میں سچا نہ کرے، کہ میں نہیں کہہ رہا، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے۔ دعوت فکر ہے تم سب شیعوں کو۔ اگلا واقعہ، اگلی کتاب یہ میرے سامنے ہے تفسیر قمی، تفسیر قمی، اور یہ کس آیت کے تحت ہے؟ یہ ہے جی آیت نمبر 40 سورہ توبہ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں تھے، فلما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار قال لفلان، اب فلان کا نام یہ نہیں لیں گے کیونکہ فلان سے مراد سب کو پتہ ہے کون ہے، ابوبکر صدیق ہے، اور یہ اپنی کتابوں میں حضرت ابوبکر صدیق کا نام نہیں دیتے۔ کأنی انظر الی سفینۃ جعفر فی صحابہ تقوم فی البحر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے، یہ ان کی کتاب میں ہے، یہ دیکھیں تفسیر قمی، کہ میں نے دیکھ رہا ہوں کہ حضرت جعفر طیار جو کہ اس وقت حبشہ میں تھے، وہ کشتی پر ہیں، اور ان کی کشتی کو میں دیکھ رہا ہوں جو سمندر میں ہے، وانظر الی الانصار، اور میں انصار کو بھی دیکھ رہا ہوں، وقال فلان، اور فلان نے کہا، یعنی فلان سے برا سب جانتے ہیں کون ہے، حضرت ابوبکر صدیق، وتراہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے دکھا سکتے، اور یہاں پر آپ یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا نعم، تو عرض کی قال ارے یا رسول اللہ مجھے بھی دکھائیے، فمسح علی عینیہ، حضور نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پہ مسح کیا، یعنی اس کو چھوا، فرآہم، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کشتی کو دیکھا، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت الصدیق، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم صدیق ہو۔ آپ کی کتاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول
کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق کا ثبوت، آپ کو صدیق کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب بتاؤ تم تو ان کو ایمان مومن نہیں مانتے ہو، صدیق تو درجہ ہے ایمان کے آگے اگلا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، تو صدیق تو نبیوں کے بعد کا درجہ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اسی واقعے کو کسی اور انداز میں تحریف کر کے، ان کئی ملا باقر مجلسی اخباری نے، سب کو پتہ اخباری ہے یہ، اور اس کو حسن اللہ یاری نے اخباری کہا ہے، یہ اتنا غالی شیعہ ہے کہ یہ بات کا ہے، لیکن اس کے باوجود جب واقع بیان کرتا ہے بگاڑ کر کرتا ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے انت صدیق، بات ختم، آگے کوئی روایت نہیں۔ اب سنیے گا اس کو کیسے پتہ چلا، یہ جو بات کرے گا میں پہلے اس کو خلاصہ بیان کر دوں۔ اس نے کہا ہے در خاطر خود گزارنید کہ الحال تصدیق کردم کہ تو جادوگری، معاذ اللہ سو معاذ اللہ، کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں اس وقت یہ خیال آیا جب کشتی کو اور غار ثور میں کشتی کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت صدیق، تم صدیق ہو، اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھیے گا اس نے اس شان والی بات کو ملا باقر مجلسی نے حیات القلوب کی جلد 4 صفحہ نمبر 844، اس میں یہی واقعہ لکھا ہے۔ اب سنیے گا آخر میں کیا ہے۔ وہ چون نظر کرد و آنچ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودی در خاطر خود گزارین۔ اب دیکھیے گا عبارہ، دیکھیے گا کہ واقعہ جو لکھا ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ، جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا، انہوں نے وہ سب کچھ دیکھا۔ اب آگے دیکھیے گا، کہیں اس کتاب میں ذکر نہیں ہے کہ ان کے دل میں کوئی ایسا خیال آیا۔ سنیے گا، در خاطر خود گزارنید کہ الحال تصدیق کردم کہ تو جادوگری، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں خیال گزرا کہ اب میں تصدیق کرتا ہوں معاذ اللہ کہ آپ جادوگر ہیں۔ بتاؤ اس ملا باقر مجلسی جیسے لوگوں نے کس طرح اسلام کا حلیہ بگاڑا ہے، کہ اس کتاب میں جو تفسیر قمی کا رائٹر ہے وہ پہلے کا ہے، یہ بہت بعد کا ہے، یہ ان کا اخباری مولوی ہے، اور یہ کس طرح بگاڑ رہا ہے اس واقعے کو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے مذہب کے خلاف بات تھی۔ تو اب یہ تھنٹک ہے، یہ تھنٹک ہے، سب کو نزدیک یہ تھنٹک ہے، یہ اخباری ہے، یہ واقع گھڑنے والا ہے۔ اچھا، ایک سوال میرا یہ ہے ملا باقر مجلسی کی اس عبارت پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں خیال گزرا، تو خیال کا خطرہ کہاں، کس کو معلوم ہوا، کس نے اس روایت کیا؟ تیسرا تو تھا ہی کوئی نہیں، اور خیال کا ذکر کیسے آ گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بیان کیا کہ غار میں جب حضرت ابوبکر صدیق تھے تو ان کے دل میں یہ خیال آیا تھا معاذ اللہ کہ یا رسول اللہ جادوگر، استغفر اللہ، کوئی حیا کو ہاتھ مارو، دین و اسلام کو اتنا بگاڑ دیا حسن اللہ، یہ تیرے جیسے شیعوں نے، تو نے بھی۔ تو لہٰذا یہ واقعہ اس میں ہے، لیکن انت صدیق، حضرت امام باقر فرما رہے ہیں وہ صدیق، وہ صدیق، بعد والے آ کر شیعت کو مزید بگاڑ رہے ہیں، اور حسن اللہ یاری جیسے ان کو کافر ثابت کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔